الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد معزز و محترم سامعین کرام، حضرت والا یہاں موجود ہے اور حضرت کا حکم ہوا کہ میں کچھ باتیں دین کی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، تو میں حاضر ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں ایک حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو باتیں بہت اہم ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر بالکل ابتدا میں اور آغاز میں لکھا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اعمال نیتوں سے ہیں۔ جو کام بھی انسان کرتا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا نہیں ہے، تو وہ اپنی نیت کو ٹٹول لے۔ اگر نیت اچھی ہے تو سمجھ لے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو سمجھ لے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اور اچھی ہے تو سمجھ لے کہ مقبول ہے۔ یہ معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جتنے کام ہم کرتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے ہیں متعلق۔ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال 3 قسموں پر ہیں۔ نمبر 1 ورشپ، عبادات۔ نمبر 2 گناہ، اور نمبر 3 مباح۔ یعنی ایک تو وہ ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ عبادات ہے، اور دوسری قسم جن سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ معاصی ہے،
اور تیسری قسم جن کے بارے میں نہ اللہ نے یہ کہا کہ کرو اور نہ اللہ نے یہ کہا کہ ان سے رکو. یہ 3 قسم کے اعمال ہیں. اس حدیث بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے ان میں سب سے بہترین شرح جو ہے وہ فتح الباری بہترین کتاب ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فتح الباری سے اچھی شرح بخاری کی لکھی نہیں تھی. حتیٰ کہ عمدۃ القاری کا معیار بھی ایسا نہیں جیسا فتح الباری کا معیار. تو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اگر انسان عبادات میں نیت خالص کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر عبادات میں نیت خالص نہیں کرتا تو ثواب نہیں ملے گا. نماز پڑھتا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، دنیا کی کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. روزہ رکھتا ہے، دنیا کو حاصل کرنا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، تو اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. تمام عبادات میں اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اور گناہ جو ہے ان گناہوں میں اگر انسان نیت کرتا ہے تو چاہے جو نیت ہو باہر صورت گناہ کا عذاب ملنے والا ہے. اور جو مباح کام ہے ان میں اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو ان پر ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کی گئی تو اس پر کوئی نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. تو خلاصتاً بات یہ ہوئی، عبادات میں اللہ کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتے تو ثواب نہیں ملے گا. مباح کاموں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتے تو نہ ثواب نہ عذاب. اور جو گناہ ہے ان میں چاہے گناہ کی نیت ہو، چاہے اچھی نیت ہو، بری نیت ہو، باہر صورت اس کے اندر عذاب ہی ملنے والا ہے. کیونکہ اس حدیث کا بڑا اہم پیغام ہے. ہم جب بھی کوئی کام کریں پہلے ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں، کس نیت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اگر اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ ثواب عطا فرمائے، اور اگر بری نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ ثواب بالکل نہیں عطا فرمائے. حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. میرے دادا حضرت اویس وقت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کی بڑی اچھی تشریح کی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی ایک عمل اگر کرتا ہے اور اس میں جتنی نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل کے اوپر نیتوں کے اعتبار سے ثواب عطا فرمائے. اگرچہ عمل ایک ہے لیکن نیتیں اگر بہت ساری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے چلے جائے. مثال کے طور پر ایک انسان مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، تو اگر نماز پڑھنے سے پہلے اس نے تحیۃ الوضو کی نیت کر لی، تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، اور فجر کی نماز ہے اس سے پہلے سنتیں پڑھ رہا ہے، سنتوں کی نیت کر لی، تو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. فجر کی نماز کی سنتوں کی بھی کبھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تحیۃ المسجد کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، تحیۃ الوضو کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. اور فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، مسجد میں جتنے لوگ ملیں گے انہیں سلام کروں گا، سلام کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، تو مسجد میں یہ آنا اس پر بھی ثواب ہے. یہ نیت کر لے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو تو میں ہٹاؤں گا. یہ نیت کر لے تو مسجد میں جانے کا تو ثواب ملے ہی گا، ساتھ ساتھ اس اچھے عمل کی نیت کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے.
ایک عمل کے اوپر جتنی اچھی نیتیں کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب بڑھا کے سمجھ جائے گا. یہ اس جملے کا مطلب ہے. پھر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأة یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. کہ اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت اسلام آیا اس وقت ہجرت بڑی اہم عبادت تھی. اتنی اہم عبادت تھی جیسی نماز ایک اہم عبادت ہے, روزہ ایک اہم عبادت ہے, حج ایک اہم عبادت ہے, زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے. اس طریقے سے ہجرت ایک اہم عبادت ہے. اس لیے کیونکہ ہجرت میں فوائد تھے. مسلمان ساری دنیا سے جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہوں گے تو اسلام مضبوط ہوگا, اسلام کو طاقت ملے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو ایک عبادت قرار دی. تو لوگ ہجرت کرتے تھے. اب اس ہجرت کے اندر بھی مختلف نیتیں ہونے لگی. بعض لوگ ہجرت اس لیے کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمان ہجرت کر رہے ہیں, آباد کاری ہو رہی ہے, تو بعض لوگوں کو اپنی ضرورت کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی, کھانے کی ضرورت پڑے گی, کپڑوں کی ضرورت پڑے گی, تو لوگ خریدیں گے. تو بعض لوگ صرف اس لیے ہجرت کرتے تھے کہ وہاں جا کر کپڑوں کی دکان بنا لیں گے, وہاں جا کر کرانہ کی دکان بنا لیں گے, وہاں ہم ٹیلر بن جائیں گے, کیونکہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہم یہ کریں گے تو ہمارا کاروبار اچھا ہوگا. اس مقصد سے ہجرت کرتے تھے, اس نیت سے ہجرت کرتے تھے. تو ظاہر ہے ہجرت تو انہوں نے کی, لیکن نیت ہجرت کا جو مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, اسلامی تعلیمات حاصل کرنا, یہ مقصد نہیں تھا. مقصد معاشی مضبوطی, پیسے کا حاصل کرنا مقصود تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی ہجرت کی گئی تو اس ہجرت کے اوپر کوئی ثواب نہیں. ایک خاتون تھی وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی. ایک صاحب تھے وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے, پیغام نکاح دیا تو ان خاتون نے کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑے گا. یہ شخص ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. ظاہر ہے انہوں نے ہجرت کی, لیکن مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا نہیں تھا, اسلامی تعلیمات حاصل کرنا مقصود نہیں تھا, بلکہ مقصود عورت سے نکاح کرنا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت کے لیے نیت کی تو پھر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. تو خلاصتاً اس حدیث کا پیغام یہ ہے جو مجھے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ کوئی بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت اس کے اندر ہونی چاہیے, اللہ کو خوش کرنے کی نیت اس کے اندر ہونی چاہیے. اگر اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے, اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہے, تو چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ثواب عطا نہیں کرتا. تو یہ پیغام دینا ہے, یہ میسج دینا ہے آپ حضرات تک کہ کوئی بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے. کسی کو سلام کرے تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف, جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. تو اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے. اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اگر سلام کرتے ہیں تو ثواب ملے گا, لیکن اگر روایتاً سلام کر دیا کہ بھائی سب سلام کرتے ہیں تو ہم نے بھی سلام کر لیا, تو اس نیت سے سلام کریں گے تو اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس مجلس سے یہ پیغام دے کر اٹھے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے